Assalamu alaikum, dear students. I am Noor Muhammad, your English teacher. Right now, I am going to carry out a simple Urdu paraphrase of the poem Good Timber for you. Good timber, عظیم تناور درخت اور عظیم قداور درخت، عظیم کردار، عظیم شخصیت. The tree that never had to fight، وہ درخت جس کو کبھی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، جس کو کبھی لڑنا نہیں پڑا. فار سن، دھوپ کے لیے، اینڈ اسکائی اور آسمان کے لیے، اینڈ ایئر اور ہوا کے لیے، اینڈ لائٹ اور روشنی کے لیے. بٹ بلکہ اسٹوڈ آؤٹ، وہ کھڑا رہا، ان دا اوپن پلین، کھلے میدان میں، وسیع و عریض میدان میں. اینڈ آلویز گاٹ، اور اسے ہمیشہ میسر رہا، اٹس شیئر آف رین، اپنے حصے کی بارش. نیور بیکیم، وہ کبھی نہیں بن سکا، اے فارسٹ کنگ، جنگل کا بادشاہ. بٹ لیوڈ اینڈ ڈائیڈ، بلکہ وہ زندہ رہا اور وہ مر گیا، اے اسکربی تھنگ، ایک معمولی جھاڑی کی حیثیت سے. دا مین، اور اسی طرح وہ بندہ، ہو نیور ہیڈ ٹو ٹوئل، جسے کبھی مشقت نہیں کرنی پڑی، جسے کبھی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، ٹو گین، حاصل کرنے کے لیے، اینڈ فارم، اور ہل دینے کے لیے، ہز پیچ آف سوئل، اپنی زمین کے ٹکڑے کے اوپر. ہو نیور ہیڈ ٹو ون، جسے کبھی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرنی پڑی، ہز شیئر آف، اپنے حصے کی، سن، دھوپ، اینڈ اسکائی، اور آسمان، اینڈ لائٹ، اور روشنی، اینڈ ایئر، اور ہوا. نیور بیکیم اے مینلی مین، وہ بھی کبھی عظیم انسان، عظیم کردار والا انسان نہیں بن سکا. بٹ لیوڈ اینڈ ڈائیڈ، بلکہ وہ زندہ رہا اور وہ مر گیا، ایز ہی بیگین، اینڈ اسی طرح جس طرح وہ پیدا ہوا تھا. گڈ ٹمبر، عظیم قداور اور تناور درخت، عظیم کردار کے لوگ، عظیم شخصیت. ڈز ناٹ گرو ود ایز، وہ آسانی سے پروان نہیں چڑھتے، وہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتے. دا اسٹرانگر ونڈ، جتنی مضبوط تیز و تند ہواؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دا اسٹرانگر ٹریز، تو درخت اتنی ہی مضبوط ہوتے ہیں. دا فردر اسکائی، آسمان جتنا دور ہو، دا گریٹر لینتھ، تو درخت اتنی ہی زیادہ بلند و بالا ہوتے ہیں. دا مور دا اسٹورم، جتنا زیادہ طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے، دا مور دا اسٹرینتھ، درختوں میں اتنی جان اور طاقت آتی ہے. بائی سن، دھوپ کے ساتھ، اینڈ کولڈ، اور سردی کے ساتھ، بائی رین، بارش کے ساتھ، اینڈ سنو، اور برف کے ساتھ. اچھے اور برے وقتوں کو، مشکلات اور آسانیوں کو، دونوں کو ملا کر، ان ٹریز، درختوں میں بھی، اینڈ مین، اور انسانوں میں بھی، گڈ ٹمبرز، عظیم کردار، عظیم قداور درخت، گرو، پیدا ہوتے ہیں. ویئر تھکسٹ لائز دا فارسٹ گروتھ، جہاں پر جنگل سب سے زیادہ گھنا ہوتا ہے. وی فائنڈ، وہیں پر ہمیں ملتے ہیں، دا پیٹریارکس آف بوتھ، دونوں کے سردار، دونوں کے سربراہ، دونوں کے سرپرست، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ درخت ہوں. اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارس، اور وہ اتنے بلند و بالا ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے دے ہولڈ کاؤنسل، کہ وہ ہم کلام ہیں، وہ مشاورت کر رہے ہیں، ود دا اسٹارس، ستاروں کے ساتھ. ہوز بروکن برانچز، اور ان کی ٹوٹی ہوئی شاخیں، شو، ظاہر کرتی ہیں، دا اسکارز، زخموں کے نشانات کو، آف مینی ونڈز، جو کئی طوفانوں نے انہیں دیے، اینڈ مچ آف اسٹرائف، اور بہت زیادہ مشکلات نے انہیں دیے.
दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ. ये आम, ये सबके लिए कुदरत का एक कानून है. ये ज़िंदगी का एक आफाकी कानून है जो दरख्तों के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है कि मुशक्क़त के बग़ैर, जिद्दोजहद के बग़ैर, काविश के बग़ैर न दरख्तों के कत बनते हैं, न दरख्त तनावर और कदावर बनते हैं, और न इंसानों में अजीम किरदार पैदा होते हैं. लेट मी शो यू some pictures of good timber. You will see them and you will realize how awe-inspiring they are. Look at this picture. Look at this mighty, tall, majestic, gigantic timber. Isn't it awe-inspiring? Look at the other one, this one, that looks like the king of the forest. Look at this one. Wow! Such a huge thing. Great, 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 great good timber. And look at these good timbers. And look at the size of the man in comparison. The man looks like a small pygmy, a cartoon. Such is the majesty, such is the great height of these good timbers. They look awe-inspiring, don't they? Look at this one. Only the base is shown. And look at the man in comparison. Looks like a small toy. These are good timbers. These are the forest kings. And look at this one. This is the picture of the tallest tree in the world at the moment. He is the king of the forest. That's what the poet means. So these are some of the images of good timber that might give you an idea of what the poet means by good timber. Look at their majesty. Look at their awe. Extremely impressive. And the poet says that we find the patriarchs of both. Patriarchs literally means Sardar, Kabile ka Sardar. And you know, the leaders are not born without facing difficulties, without facing challenges. I have some paintings and pictures of traditional, warrior-like, battle-hardened patriarchs. Look at this one. Isn't he majestic? Isn't he awesome? How awe-inspiring he looks. There are wounds and scars on his face, and his whole body must be covered with scars. But these scars are absolutely necessary for achieving greatness in life. Look at this one, a red Indian patriarch. Look at his face. Look at the majesty on his face. And look at this one. He has a sword in his hand. So, this is why the poet has used the term patriarchs. I hope you have understood the poem and enjoyed it. Thank you very much.